ہمالیہ قسط نمبر 175 برفباری ہو رہی تھی۔ فرانہ کا موسم کئی دن سے خراب تھا۔ بوڑھے سلال خان نے اس موسم کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ اس نے گڑ بھی نہیں مانگا تھا۔ ان دنوں اسے پیپل والے قبرستان میں خاموش بیٹھا دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتا تھا، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ فرانہ کے محل کی کیفیت بہت سنسنی خیز تھی۔ اس کارروائی کے بعد مالینوں نے راتوں رات محل میں ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا جو تنظیم کی طرف سے یہاں موجود تھے۔ اب موقع تھا کہ فوری طور پر حکومت کی فوجیں اندر داخل ہو کر یہاں کا نظام سنبھال لیں۔ بات زیادہ عرصہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے اس نے آزاد علاقے کی سرحد پر کچھ مخصوص اور خصوصی انتظامات کیے تھے۔ بادشاہ خان کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے سب سے خطرناک لمحات سے گزر رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ شدید سنسنی کا حامل تھا۔ شیران نے پہرے دار کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اسی دروازے سے باہر نکلا جس راستے سے وہ فرانہ کے محل میں داخل ہوا تھا۔ اس کی پشت پر ایک تھیلا بندھا ہوا تھا اور وہ ایک چست لباس میں تھا۔ برفباری کافی تیز ہو رہی تھی، اس لیے فرانہ کے راستے سنسان تھے اور وہ تیز رفتاری سے راستے طے کرتا ہوا بالآخر فرانہ سے نکل آیا۔ وہ سفر کرتا رہا اور اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب دور سے اسے کسی بستی کے آثار نظر آئے۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا، بستی کی روشنیاں تیز ہوتی گئیں۔ یہ بستی بھی برفباری کا شکار تھی۔ سب سے پہلے قہوہ خانہ جو اسے نظر آیا وہ اسی میں گھس گیا۔ باہر کے یک بستہ ماحول کی نسبت یہ جگہ خوب گرم تھی۔ قہوہ خانے کی خاموش اور خواب آور فضا میں لوگ پر اطمینان انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیران اندر داخل ہو گیا۔ اس نے قہوہ طلب کیا اور پھر انتہائی شرافت سے اس کی قیمت بھی ادا کی۔ پھر اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ قہوہ خانہ کس وقت تک کھلا رہے گا؟ 1 گھنٹے کا وقت اور باقی رہ گیا ہے۔ میں مسافر ہوں، رات بس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صبح کو چلے جائیں گے؟ ملازم نے پوچھا۔ ہاں، تو بہتر ہے کہ قہوہ خانے کے پچھلے حصے میں جو برآمدہ ہے اس میں وقت گزار لو، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ شیران نے گردن ہلا دی اور پھر اس نے قہوہ خانے کی اگلی گلی میں ڈیرا جما لیا۔ دوسری صبح بھی برف باری کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے اسی قہوہ خانے میں ناشتہ کیا پھر چل پڑا۔ اس بستی کا نام یگانہ تھا اور شیران جانتا تھا کہ اسے کس راستے پر سفر کرنا ہے۔ بستی کی سرحد ایک دریا پر ختم ہوتی تھی۔ اس موسم میں دریا پار کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن شیران نے ہر مشکل کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دریا پار کر کے وہ ایک جنگلی علاقے میں داخل ہوا اور پھر جنگلوں کے اختتام پر ایک اور پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورے دن کا سفر ختم ہو گیا۔ رات کو ایک کھلی جگہ قیام کیا اور دوسری صبح جب وہ سفر کے لیے تیار تھا تو اس کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی۔ گھوڑا اسے دیکھ کر بے چینی سے زمین پر ٹاپے مارنے لگا اور اسی وقت ایک شخص اس کے سامنے آ گیا۔ عمر 60 برس سے کم نہیں تھی۔ گھٹا ہوا بدن، چوڑے چکلے کندھے، لمبی داڑھی، سر پر لمبے لمبے بال تھے اور شانے پر بندوق لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے شیران کو دیکھا تھا۔ اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ منزل نامعلوم ہے، شیران نے مسکرا کر جواب دیا۔ کھانا کھاؤ گے؟ احسان ماننا پڑے گا، صلہ نہیں مانگوں گا، بوڑھے شخص نے کہا اور اسی طرف چل پڑا جدھر سے نکل کر آیا تھا۔ ایک درخت کی آڑ سے اس نے ایک پوٹلی نکالی، اسے کھول کر شیران کے سامنے رکھ دیا۔ بھونی ہوئی مچھلی روٹی تھی۔ شیران نے تکلف نہیں کیا۔ کھانا کھا کر اس نے پانی پیا اور بوڑھے کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھے نے پوٹلی باندھ دی تھی۔ کالی گھاٹی کا راستہ کس طرف ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہاں جا کر کیا کرو گے جوان؟ انسانوں کا اس طرف کیا کام؟ اس طرف سے سرحد پار کروں گا۔ کوئی جرم کر کے فرار ہو رہے ہو، یہی سمجھ لو۔ حساب لینے والا خدا ہے، سیدھے چلے جاؤ، وہ ابھی دور ہے، بوڑھے نے جواب دیا اور شیران کی للچائی ہوئی نگاہ اس کے گھوڑے پر جا پڑی۔ اگر فرانہ سے خاموشی سے نہ نکلا ہوتا تو گھوڑا لانا مشکل نہیں تھا، لیکن ان حالات میں اس نے یہ خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ پستول کی گولی گھوڑے کو اس کی ملکیت بنا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور نگاہیں جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ یہ اس کی فطرت کی نمایاں تبدیلی تھی۔ 2 دن اور 2 راتیں مزید گزار دیں اور تیسری صبح کالی گھاٹی کے ہولناک علاقے میں تھا۔ سیاہ پہاڑوں میں اس نے انسانی نقل و حرکت صاف محسوس کر لی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر کام کرنا تھا۔ پورا دن اس نے ایک چٹان کے عقب میں گزارا۔ مطمئن لوگوں نے پہرے کا کوئی خاص بندوبست نہیں کیا تھا۔ رات کو شیران اپنی کمینگاہ سے نکل آیا۔ دن کی روشنی میں شیران ان کے آمد و رفت کے راستے کا جائزہ لے چکا تھا، چنانچہ اب وہ انہی راستوں سے اندر داخل ہونے کا خواہش مند تھا۔ اس وقت وہ دنیا کا سب سے زیادہ چالاک انسان تھا۔ بنرمل کسے ہوئے تھیلے سے اس نے نجات حاصل کر لی تھی اور صرف اہم ضرورت پر کام آنے والی چند چیزیں ساتھ تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں چلا تھا کہ دفتر اسے قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک جوان اور عمر شخص اسی طرف آ رہا تھا۔ شیران رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی قریب پہنچا، شیران نے اسے دبوچ لیا، اسے زمین پر لٹا کر بری طرح ریت دیا۔
اس دوران اس کا منہ بھی بھینچ رہا تھا۔ اس کے شکار نے سنبھل کر جدوجہد کرنا چاہی تو شیران نے اس کی گردن دبا کر اسے ختم کر دیا۔ اس خون نے اس کی فطرت بیدار کر دی تھی۔ لاش کو ایک مناسب جگہ چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ شاید اس سرنگ کے دہانے کا پہرے دار تھا جو سامنے ہی موجود تھی۔ شیران بے تکان سرنگ میں داخل ہو گیا۔ یہ عظیم الشان سرنگ دو خاص قسم کے کاربائڈ لیمپوں سے روشن تھی۔ شیران آگے بڑھتا رہا اور پھر اس کی عقل حیران رہ گئی۔ سرنگ میں بڑے بڑے غار بھی تراشے گئے تھے اور ان غاروں میں چھت تک اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ اتنا عظیم الشان اسلحہ کہ ایک پوری فوج کو سپلائی کیا جا سکے۔ انتہائی طاقتور ڈائنامیٹ بکس بے شمار تعداد میں موجود تھے۔ وہ سرنگ کی بھول بھلائیوں میں راستہ بھول گیا۔ جگہ جگہ وہاں پر موجود لوگوں سے چھپنا پڑتا تھا۔ نکلنے کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر ایک جگہ کچھ تازہ ہوا محسوس ہوئی اور وہ اسی طرف چل پڑا۔ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے سرنگ کا دہانہ کھلتا تھا، لیکن اس سے پہنچ کر شیران کی آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے ہی ایک عظیم الشان ڈیم نظر آ رہا تھا۔ اس ڈیم کے بارے میں شیران کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک پیدا ہو گئی۔ اس کا ذہن کچھ سوچ رہا تھا۔ بقیہ رات اس نے وہیں ایک محفوظ جگہ لیٹے لیٹے گزار دی۔ دوسری صبح ہنگامہ خیز تھی۔ شاید وہ لاش دستیاب ہو گئی تھی اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ اس طرف بھی بہت سے لوگ آ گئے تھے، اس لیے شیران کو واپس سرنگ میں آنا پڑا۔ پھر اس نے دہانے کے پاس موجود ایک بڑے سٹور میں پناہ لے لی تھی۔ سارا دن وہیں بھوکے پیاسے رہ کر گزر گیا۔ اس دوران میں شیران اپنی کارروائی کی آخری منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ بغور جائزہ لینے کے بعد اس نے ڈیم کے مخصوص حصوں کو نگاہ میں رکھ لیا تھا۔ یہاں کوئی کارروائی کرنا آسان نہیں تھا۔ کوئی ہوش مند اس خطرناک مہم کو انجام دینے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن وہ شیران تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایک صادق جذبہ سینے میں ابھر رہا تھا اور یہ اس کی تاریخ تھی کہ کسی بھی کام کو اس نے ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ رات کو وہ سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں آ گیا۔ نہ جانے کون سے پہر تک وہ ڈائنامیٹ اور اسلحے کے ذخیروں کو ادھر سے ادھر کرتا رہا۔ خوش بختی ہم رکاب تھی، چنانچہ اس نے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام انجام دے دیا۔ اسلحہ خانے میں پہلا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد قیامت آ گئی۔ بڑے بڑے پتھروں نے جگہ چھوڑ دی اور سرنگ میں ناقابل برداشت شدت اور دھواں پھیل گیا اور پہاڑوں میں زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آسمان پر شعلے اور چنگاریاں رقصہ تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آتش فشاں لاوا اگل رہا ہو۔ پھر آخری دھماکہ سرنگ کے اس دہانے کے پاس ہوا جس کی دوسری طرف ڈیم تھا۔ آگ اب چاروں طرف پھیل گئی تھی اور دوسرے اسلحہ خانے بھی متاثر ہو رہے تھے۔ انسانی شور ان دھماکوں کے آگے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن اس شور میں بلند قہقہے نمایاں تھے جو شیران کے حلق سے آزاد ہو رہے تھے۔ یہ سب مجھ پر قرض تھا۔ میں ہمیشہ وہ کرتا آیا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے۔ میں منفرد ہوں۔ ہاں میں۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ کتنا زخمی ہوا، کہاں کہاں زخم لگے اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، اور پھر ہر احساس بے ہوشی کی چادر تلے چھپ گیا۔ مارلینو نے شیران کو اپنا دوسرا روپ کہا تھا اور شیران نے اس کے انتقام کی آگ بجھا دی تھی۔ مارلینو کو سکون محسوس ہوا تھا، اس کی تشنگی مٹ گئی تھی۔ تبھی سے ماضی اور وہ خواہشیں یاد آئی تھی جو اس کے سینے میں جاگزی تھی۔ ایک گھر، ایک گھریلو زندگی، اور یہ سب کچھ اسے شیران کے توسط سے مل گیا۔ شیران کی زمین اس کی اپنی زمین تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ایک بڑی تنظیم شیران کے وطن کے در پہ آزار ہے تو وہ مسلطاً تنظیم میں شامل ہو گیا تاکہ صورتحال سے واقف ہو کر شیران کے وطن کی حفاظت کر سکے۔ اس نے خود کو داؤ پر لگا کر سب کچھ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات چھپ نہیں سکے گی اور اس وقت وہ اپنے بہت سے دشمن پیدا کر لے گا، لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ زندگی بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ لاتعداد دلچسپ اور انوکھے واقعات پیش آ چکے تھے، لیکن یہ سب بہت خوشگوار تھے۔ بادشاہ خان بے دست و پا ہو کر اس کے سامنے آیا تھا اور مارلینو بڑائی سے کام لیا تھا۔ عدنان اس کے توقع سے کہیں زیادہ شاندار نکلا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب شیران بھی آ گیا تھا اور اس نے عدنان کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا تھا اور سدھاشی کو بیوی۔ مارلینو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے گاؤں میں ہے، وہیں بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کا بیٹا شیران ہے، پوتا عدنان اور بہو سدھاشی، وہ ان کا بزرگ ہے۔ پھر نوریزتا آئیوی تھی، بادشاہ خان تھا، نعمان خان کے بھائی تھے جنہیں تہمانہ سے فرانہ بلا لیا گیا تھا۔ نوریز اور آئیوی کو پا کر صورتحال جان کر وہ شرمندہ ہوئے تھے اور انہوں نے بادشاہ خان سے معافی مانگی تھی۔ بادشاہ خان کی دنیا بدل گئی تھی۔ پہاڑوں میں کسی ایک کی برتری اگر تسلیم کی جاتی تو وہ بادشاہ خان تھا، لیکن اسی بادشاہ خان نے سرداروں سے درخواست کی تھی کہ وطن کے نام پر وطن کی سلامتی کے لیے سلام الخاندان کے بیٹے کو بڑا سردار تسلیم کیا جائے۔ اس کی بات کا اثر ہوا تھا۔ قبائل متحد ہو گئے۔ خفیہ طور پر ایک سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ صورتحال سے لوگ پوری طرح آگاہ تو نہیں تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مارلینو بھی انتظار کر رہا تھا، اسے نعمان خان کا انتظار تھا۔ نعمان خان جذباتی ہو کر سفر پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ مارلینو کو اس وقت ان معاملات کا علم بھی نہیں تھا۔ جب نعمان خان تہمانہ سے نکلا تھا، وہ تو بہت بعد میں اس کہانی میں شامل ہوا تھا۔ اگر پہلے یہ بات اس کے علم میں ہوتی تو وہ کوئی مناسب بندوبست کر لیتا، لیکن یہ سب کچھ بہت دیر سے اس کے علم میں آیا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ بہت طوفانی اقدامات کر رہا تھا۔ کانگ ہو سے کئی افراد نعمان خان کی تلاش میں دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے تھے،
لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ دوسری طرف تنظیم کی طرف سے اسے برابر اطلاعات مل رہی تھی۔ جن لوگوں کو اس نے ان 8 نمائندوں کی حیثیت سے متعین کیا تھا، ان کی طرف سے تازہ ترین اطلاع تھی کہ آپریشن کے لیے کالی گھاٹی میں تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور کسی بھی لمحے آخری کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس اطلاع نے مارلینو کو سخت پریشان کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہ خان اسے تلاش کرتا ہوا پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ خان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ بادشاہ خان کو بہت احترام سے بٹھا کر اس نے اس کی خیر خیریت پوچھی۔ بادشاہ خان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس طرح مداخلت کی معافی چاہتا ہوں مسٹر مارلینو۔ نہیں مسٹر خان، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے میری کسی حرکت سے بات نوٹ کی، مارلینو نے سوال کیا۔ نہیں مسٹر مارلینو، آپ عظیم آدمی ہیں، ماضی کو یاد کرنے پر چوٹ میرے دل پر پڑتی ہے۔ آپ بہت سنجیدہ معلوم ہوتے ہیں بادشاہ خان۔ نہیں مسٹر مارلینو، سنجیدگی نہ کہیں، اس کو آپ پریشانی کہیں۔ میں شدید الجھنوں کا شکار ہوں۔ کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ نہیں، بس نعمان خان کا انتظار ہے۔ پریشان ہوں اس لیے کہ پہاڑوں میں اگر کوئی غیر ملکی سازش 10% بھی کامیاب ہوئی تو یوں سمجھ لو کہ اس کی تمام تر ذمہ داری مجھے اپنے شانوں پر محسوس ہوگی، اور میں ہمیشہ یوں سوچتا رہوں گا کہ میں بہت منحوس انسان ہوں۔ پہاڑوں میں میری پیدائش غلط ہوئی تھی۔ ان چٹانوں نے سب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ان چٹانوں نے اپنے درمیان رہنے والوں کو اپنا خون پلا کر پروان چڑھایا ہے۔ ہم میں سے کوئی اگر ان کے خلاف نبرد و آزما ہو جائے تو یہ چٹانوں کی نہیں بلکہ ان کے درمیان رہنے والوں کی بدبختی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے مسٹر مارلینو کہ مجھے اقتدار کی ہوس تھی۔ میں یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اگر میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرے بھتیجے میرا منصب سنبھال لیں، لیکن غیر ملکیوں کے تسلط کے ساتھ ساتھ نہیں۔ میں ان کی امتیاز ضرور چاہتا تھا۔ میں آپ سے کوئی بات کیا چھپاؤں، آپ خود ہی سب جانتے ہیں۔ میں نے مجرمانہ زندگی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسمگلنگ، چور بازاری اور دوسری ہنگامہ خیزیوں میں میں نے کافی دولت کمائی اور تہمانہ میں جمع کر دی۔ تہمانہ میں اتنی دولت موجود ہے کہ اگر ان پہاڑوں کی زندگی صدیوں کے لیے معطل ہو جائے تو میں انہیں آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں، اور اس دولت کو جمع کرنے کے بعد میرے دل میں اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ ہر چند کہ میں یہاں پہاڑوں میں ایک طاقتور سردار مانا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود قبائل اپنی اپنی الگ حیثیت رکھتے تھے۔ میرے دل میں خود بھی یہی خواہش تھی کہ میں ان تمام قبائل کو متحد کر کے ان کا متحدہ سردار کہلاؤں۔ بہت سے احساسات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، پتہ نہیں کیا کیا چاہتا تھا وہ اپنی اس مختصر زندگی میں، لیکن بعض اوقات حالات اسے اس قدر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح کی اس کی اپنی حقیقت سامنے لے آتے ہیں کہ وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، اور آج میں بھی انہی بے بسوں میں شامل ہوں۔ نعمان خان، مارلینو گہری سانس لے کر بولا۔ ہاں، نعمان خان کا مجھے بھی انتظار ہے۔ شاید آپ اس بات پر یقین نہ کریں بادشاہ خان کے میں بھی اس وقت نعمان خانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ میرے سوچنے کی وجہ مختلف تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ تنظیم سے میرا رابطہ قائم ہے، اور مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، آخری اطلاع یہ ہے کہ کالی گھاٹی سے کسی بھی وقت پہاڑوں کے درمیان کوئی نہ کوئی پروگرام شروع ہو سکتا ہے۔ گویا ان لوگوں کی طویل کاوشوں کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں بادشاہ خان کے ہم ابھی تک کوئی خاص کوشش نہیں کر سکے ہیں۔ مسٹر مارلینو، میں بھی اس وقت آپ کے پاس اسی مقصد کے تحت آیا ہوں۔ تھوڑے بہت اندازے مجھے بھی ہو رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی معلومات حاصل کی ہیں کہ کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ وہ ہولناک کارروائی جس آپریشن کا نام دیا گیا تھا میرے وطن کے خلاف، اور میں آپ سے ہی کہنے آیا ہوں مسٹر مارلینو کہ مجھے اپنے وطن کی دفاع کی اجازت دیجیے۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مسٹر مارلینو کہ میں قبیلوں کے درمیان بھاگ دور کرتا رہا ہوں۔ میں نے ان میں سے بے شمار قبائل کو اس بات پر تیار کر لیا ہے کہ اگر ہمارے ملک پر کوئی آنچ آئے تو وہ اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے۔ میں نے تیار نہیں کیا انہیں، بلکہ اس سلسلے میں وہ ہمیشہ ہی تیار رہے۔ بس میں نے یوں سمجھے کہ انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا، ہوشیار کر دیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ کسی بھی وقت ان کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، اور اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے انہیں سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے بادشاہ خان، لیکن آپ مجھ سے کیا اجازت چاہتے ہیں؟ جیسا کہ خود آپ نے فرمایا مسٹر مارلینو کہ کالی گھاٹی کی طرف سے کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے اور کسی بھی وقت یہ کھیل شروع ہو جائے گا، تو کیا ہم خاموش بیٹھے نعمان خان کا انتظار کرتے رہیں گے؟ نعمان خان کے بارے میں تو ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ جس مشن کی تکمیل کے لیے دارالحکومت گیا تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میرے آدمی دارالحکومت پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی رپورٹ نہیں ملی، اور اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ نعمان خان کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہمارے ملک کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی یا ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا گیا جس کی بنا پر ہم یہ سمجھیں گے نعمان خان کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے حکومت کو پہاڑوں میں ہونے والی اس کارروائی کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے بادشاہ خان۔ میں تو اس سلسلے میں ایک ایسا منصوبہ بنانا چاہتا ہوں مسٹر مارلینو، آپ کا مشورہ بہر طور شامل حال رہے گا۔ فرمائیے، کیا قبائلیوں کو مسلح کر کے باہر نکالا جائے کہ ہم کالی گھاٹی کا رخ کریں؟
کیا کالی گھاٹی کی مورچہ بندی کر لی جائے؟ کہ اس کام کے آغاز سے پہلے جو ہماری تباہی کا باعث بنے گا ہم خود پہل کر دیں؟ بادشاہ خان نے سوال کیا اور مارلینو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، جسے گردن ہلا کر متفکرانہ انداز میں کہا، نہیں مسٹر بادشاہ خان، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ شیران کی وجہ سے اور اب آپ سب لوگوں کی وجہ سے دلی طور پر اس بات کا خواہش مند ہوں کہ ان پہاڑوں کی مکمل حفاظت کروں اور اپنی تمام تر کاوشیں اس میں صرف کر دوں۔ لیکن بات آپ بھی جانتے ہیں بادشاہ خان، اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس طرف سے جو کچھ بھی ہوگا وہ یقیناً اہم ہوگا۔ ہم چھوٹے پیمانے پر اس طرف سے ہونے والی کارروائیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ مقامی حکومت مد مقابل آئے اور سیاسی بنیادوں پر بھی اس کارروائی کی روک تھام کی جائے۔ غیر سیاسی بنیادوں پر صرف مقابلہ کر کے اس مسئلے کا حل حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس کے لیے قبائلیوں کو شدید جانی نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دراصل میرا تعلق آپ کے وطن سے نہیں ہے، اس لیے براہ راست آپ کی حکومت سے رابطہ قائم کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ نعمان خان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور آپ شاید اس بات کا یقین نہ کریں کہ خود میری دلی خواہش تھی کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو۔ نعمان خان کے اس اقدام کو میں دل سے سراہتا ہوں، اس نے بروقت فیصلہ کیا، لیکن یہ غلطی ہوئی کہ اس لیے وہ تنہا ہی اس مشن کے نکل کھڑا ہوا، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بس اس کا انتظار تھا کہ وہ واپس آئے اور کوئی مؤثر کارروائی کر لے تو ہم باقاعدہ اس سلسلے میں آغاز کر دیں۔ تاہم میرا مشورہ ہے کہ آپ ان قبیلوں کو اپنے طور پر مستعد کر دیں۔ کالی گھاٹی کی طرف سے اگر کوئی کارروائی ہوئی تو وہ بیرونی ہو سکتی ہے، جس طرف بھی لوگوں کی مسلح مداخلت ہو وہاں سے ان کا مقابلہ کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ کسی قبیلے میں داخل ہو کر وہاں اپنا اقتدار قائم نہ کر سکے اور نہ ہی اندرونی طور پر ان کی متعین کردہ کوئی شخصیت انتشار پیدا کر سکے۔ آپ قبیلوں میں اندرونی انتشار کو روکیں۔ اگر اس ملک کو اپنے طور پر کارروائی کر کے یا قبضہ جمانا ہوتا تو اس کے لیے وہ پھر کسی قبائلے کا سہارا نہ لیتا۔ بادشاہ خان، آپ کو اس کے لیے منتخب نہ کیا جاتا، بلکہ وہ براہ راست حملہ کر کے کوئی کارروائی کر لیتا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ آپ ہی کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اس طرف سے پیدا ہونے والی کارروائیوں میں تبدیلی کو پیدا کی گئی۔ پہلے انہوں نے آپ کو بادشاہ خان، اس کے بعد شیران کو بھی اس کام کے لیے آمادہ کیا کہ آپ عدنان سلیمان کے بل پر وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں نہ تو مجھ سے اور نہ ہی عدنان سے کوئی رابطہ قائم کیا گیا ہے، یا پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ عدنان کو یہاں برسر اقتدار لا کر یہاں اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حالات کچھ ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ میں خود متعجب ہوں۔ ایسی حالت میں ہمارا آخری سہارا نعمان خان ہی رہ جاتا ہے۔ نعمان خان کی کارروائی کے بعد اس سلسلے میں کوئی مؤثر حل سامنے آ سکتا ہے۔ کالی گھاٹی کی طرف سے ہونے والی کارروائی کے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں کہ وہ کس قسم کی ہوگی، اور وہ مسلح فوج کشی کرتے ہیں تو پھر براہ راست حملے کے مترادف ہوگا۔ ممکن ہے کوئی گہری چال ان کے ذہن میں ہو جس سے مارلینو کو بھی مطلع نہ کیا گیا ہو۔ مارلینو نے کہا، تو میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر مارلینو؟ بادشاہ خان، میرا خیال ہے کہ ہم اس کام کے لیے مزید 24 گھنٹے انتظار کیے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مشن ترتیب دے کر ہمیں دارالحکومت روانہ کرنا پڑے گا اور وہاں ہنگامی بنیادوں پر اس سلسلے میں کارروائی کرانا ہوگی۔ بادشاہ خان نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، ویسے قبائلی متحد ہیں، اگر کالی گھاٹی کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن یہ اطلاع میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ ابھی وہ آگے بڑھ کر کسی قسم کی کارروائی نہ کریں۔ نہایت مناسب، برائے کرم اپنی اس کارروائی کی تکمیل کے بعد مجھے رپورٹ دیجیے گا۔ مارلینو نے کہا۔ بادشاہ خان نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ بادشاہ خان سے اس ملاقات کے بعد مارلینو مزید پریشان ہو گیا۔ کوئی حل نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خود ہی ادھر سے رابطہ قائم کر کے موجودہ صورتحال کے بارے میں رپورٹ طلب کرے۔ زیادہ دیر نہیں گزری جس کی دفتن زمین لرز گئی۔ دل دہلا دینے والا ایک دھماکہ ہوا۔ کہیں بہت دور پہاڑوں میں ہوا تھا، لیکن اس کا ارتعاش، اس کی آواز یہاں تک پہنچی تھی۔ مارلینو چونک پڑا۔ دھماکہ صرف اسی کی کانوں نے نہ سنا تھا، بلکہ ہر جگہ پورے فرانہ میں اسے سنا گیا تھا، اور فرانہ ہی نہیں، آس پاس کے قبائل بھی اس دھماکے کی گونج سنی گئی تھی۔ ایک دم سے چاروں طرف کھلبلی مچ گئی۔ مارلینو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ لوگ باہر آ کر اس دھماکے کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندرونی طور پر فرانہ کے پورے علاقے میں اور پھر اس سے باہر کے علاقوں میں اس دھماکے کے بارے میں تحقیقات ہونے لگی۔ مارلینو نے اپنے طور پر یہ کارروائی شروع کر دی تھی۔ بادشاہ خان، جو بھی تھوڑی دیر قبل اس کے پاس اٹھ کر گیا تھا، پھر اس کے پاس واپس آ گیا۔ دھماکے کے بارے میں تفصیلات کا علم ابھی تک کسی کو نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ اس کی تفصیلات جاننے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 6 گھنٹے کے بعد دور دور سے آنے والے مسافروں کو صرف یہ اطلاع مل سکی کہ دھماکہ کالی گھاٹی کے علاقے میں ہوا ہے۔ یہ اطلاع بادشاہ خان اور مارلینو تک بھی پہنچی، جو اب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مارلینو کے منہ سے سرسراتے میں نکلا، کالی گھاٹی کی طرف سے؟ تو کیا ان لوگوں نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا؟ اب تو انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں مسٹر مارلینو، اب تو کچھ کرنا ہوگا۔ مثلاً
माली ने पूछा। हमले के जवाब में हमला, बादशाह खान वहशाना अंदाज में बोला और माली उसे तशवीशज़दा निगाहों से देखने लगा। बादशाह खान गुस्से में बेकाबू होता जा रहा था। इसने घबराते हुए लहजे में कहा, मिस्टर माली, सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब हमारे लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं है। जो कुछ करना चाहते हो करो बादशाह खान, माली ने जवाब दिया और बादशाह खान गर्दन खम करके बाहर निकल गया। फराना भी दूसरे कबीलों की तरह मुकम्मल तौर पर तैयार था। यह बेशुमार अफराद मौजूद थे जो सबके सब मुसल्लह थे। हालांकि इलाका तंजीम का काउंटर हेडक्वार्टर था। चूंकि यह मालिनो मुकीम था, लेकिन अब मालिनों के लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि वो खुलकर तंजीम की मुखालफत पर सामने आ जाए। चुनांचे वो अपने तौर पर भी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गया। पहाड़ों का ऑपरेशन मामूली नोयत का हामिल नहीं था। Y3 डिपार्टमेंट ने साल हर साल इस सिलसिले में काविशें की थीं। अरबों रुपया खर्च किया गया था, तब कहीं जाकर अब यह मंसूबा तकमील के करीब पहुंचा था। पहाड़ों के पास एक दूसरे मुल्क की सरहद में ऑपरेशन हेडक्वार्टर बनाया गया था और उस हेडक्वार्टर में इस बड़े मुल्क के कई मुतल्लिका महकमों के लोग आ चुके थे ताकि ऑपरेशन की कामयाबी का तज्जिया कर सके। Y38 बजाते खुद इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था और अब बहुत कम वक्त रह गया था कि काली घाटी में कार्रवाई शुरू हो जाए। लेकिन वो धमाका उस जगह तक सुना गया था। सिमत बताने वाले आलात ने निशानदेही कर दी थी कि धमाका काली घाटी ही में हुआ है। खलबली मच गई। ये सब गैर मुतवक्को था। Y38 दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ने लगा। वो पहाड़ों में मौजूद अपने आदमियों से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ से नाकामी हो रही थी। और फिर इसने हेलीकॉप्टर में काली घाटी जाने का फैसला किया, लेकिन इसे कानूनन इससे रोक दिया गया। सर्वे डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने कहा, आप सिर्फ हमें कामयाबी की इत्तला दे सकते थे मिस्टर ल्यूडॉन, लेकिन हालात नाकाबिले फहम है। सूरत हाल का जायजा लेना हमारी जिम्मेदारी है। आप बराए करम उस वक्त तक यहाँ रहें जब तक सर्वे डिपार्टमेंट सूरत हाल की रिपोर्ट न हासिल कर ले। ये हमारी ड्यूटी है। Y38 दंबा खुद रह गया। बहरहाल ये कानूनी कार्रवाई थी और इसमें दखल अंदाजी जुर्म थी। सर्वे डिपार्टमेंट का चीफ सूरत हाल मालूम करने चल पड़ा। 3 हेलीकॉप्टर काली घाटी की जाने बढ़ रहे थे। इनकी रफ्तार तूफानी थी। काली घाटी पर पहुंचकर वो खासे नीचे झुक आए और यहाँ की होलनाक तबाहकारी के मनाजिर देखने लगे। डैम के पानी ने बेशतर इलाके को अपने गिरफ्त में ले लिया था और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। पानी का रुख खुशकिस्मती से एक समत मुड़ गया था और वो एक बड़े दरिया में जाकर गिरने लगा था। अगर इसका रुख तब्दील न होता तो यकीनन वो इस इलाके की आबादियों की तरफ रुख करता और इसके बाद न जाने कितनी होलनाक तबाही फैलती। लेकिन ये रुख कुदरती तौर पर तब्दील हो गया था, चूंकि यह कुछ ऐसे कटाव थे जो किसी भी वक्त दरिया की शक्ल इख्तियार कर सकते थे। लेकिन काली घाटी का इलाका इसकी लपेट में था और यहाँ मौत की हंगामा खेजियां जारी थी। चट्टानें अब भी आग उगल रही थी और जिन जिन जगहों पर पानी नहीं पहुंच सका था, वहां से धुएं के बादल फजा में बुलंद हो रहे थे। तीनों हेलीकॉप्टर्स में बैठे हुए लोगों की तादाद 10 के करीब थी और वो इंतहाई संजीदगी और संगीन सी खामोशी के साथ नीचे के होलनाक मनाजिर देख रहे थे। उनकी जुबानें बिल्कुल खामोश थी। पायलट हेलीकॉप्टर को झुका झुका कर मखसूस जगहों पर नीचे के हालात दिखा रहे थे और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर संभाल कर काफी आगे उस जगह आए जहां खुश्क जमीन नजर आती थी और जहां से पानी इस कटाव के जरिए दूसरी जानिब मुड़ गया था। उस तरफ पहुंचने के बाद नीचे उतर गए और थोड़ी देर के बाद इनके इंजन बंद हो गए। तमाम अफराद पायलटों समेत हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए और एक लाइन बनाकर खामोश खड़े हो गए। इनके चेहरे संजीदा और उतरे हुए थे। चंद लम्हात मुकम्मल खामोशी रही। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या हम इसे नुकसान अजीम करार नहीं दे सकते? क्या इन हालात की इत्तला दूसरे लोगों को ना हो जाएगी? क्या इसे अपनी बदतरीन शिकस्त नहीं तस्वुर किया जा सकता? क्या इस प्रोग्राम की मंसूबाबंदी करने वाले मौत के मुस्तहिक नहीं हैं? बेशक हैं, भारी भरकम शख्स ने कहा, जो इन सब में नुमाया हैसियत का मालिक मालूम होता था। थलथलाते बदन को जुम्बश देते उसने पुरजोर लहजे में कहा, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ? इस सिलसिले में हमें बाकायदा एक तहकीकाती मिशन तरतीब देना होगा, लेकिन हम इस बदतरीन तबाहकारी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसलिए यह रुकना बेकार है। काश हमें किसी से यहाँ के हालात का सही अंदाजा हो सके। वो क्या है? शायद कोई जिंदा शख्स है, एक ने कहा और इनकी निगाहें उस तरफ उठ गई जहां चट्टान पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि वो जिंदा है या मर गया। ताम भारी भरकम और थिलथिलाते हुए शख्स के हुक्म पर 4 आदमी इस तरफ दौड़ गए और चट्टान के करीब पहुंचकर उन्होंने शख्स को सहारा दे के नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद वो झुके और इसे शानों पर उठाकर उस जगह ले आए जहाँ इनके दूसरे साथी मौजूद थे। ये जिंदा है चीफ, एक शख्स ने मुद्दिबाना अंदाज में कहा और भारी भरकम शख्स झुककर इसका चेहरा देखने लगा। कोई मकामी आदमी मालूम होता है। हमें किसी भी जिंदा इंसान की जरूरत है। इसे पूरी तिब्बी इमदाद दो। डॉक्टर, तुम इस तरफ आओ और इसे देखो। जिस शख्स को मुखातिब किया गया था वो एक लंबे कद का दुबला पतला सा आदमी था। वो फौरन ही मुस्तैदी से उस शख्स के करीब पहुंच गया। इसने इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल कर देखा और फिर बोला,
شدید زخمی ہے۔ اگر اسے فوری طبی امداد نہ ملی تو ممکن ہے یہ چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے۔ ٹھیک ہے، تم فوراً سے ہیلی کاپٹر میں ڈالو اور لے چلو۔ کیا آپ لوگ یہاں رکیں گے؟ ہاں، ہم ابھی یہاں تحقیقاتی کام کریں گے، اس کے بعد تم تک پہنچیں گے۔ جاؤ، اسے فوراً لے جاؤ، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ زخمی کو ہیلی کاپٹر میں ڈالا گیا اور ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر گیا۔ باقی دو ہیلی کاپٹر یہیں رہے تھے۔ وہ لوگ دیر تک کالی گھاٹی اور اس کے اطراف کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ بھاری بھرکم شخص نے بھاری لہجے میں کہا، اس عظیم سانحے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا عظیم سرمایہ، برسوں کی محنت اور قیمتی انسان اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہم اس کا پورا حساب لینا ہوگا۔ اب یہاں رکنا نامناسب ہے جناب۔ ظاہر ہے اطراف کی آبادیوں میں اس حادثے کی اطلاع پہنچ جائے گی اور اس کے بعد لوگ اس طرف دوڑ پڑیں گے۔ ہمیں یہاں نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ہماری نشاندہی ہو سکے۔ اگر ہم ان نشانات کو ہی مٹا سکیں تو شاید آئندہ کا کام کرنے کا مواقع مل سکے۔ ناممکن ہے جناب۔ جس علاقے میں ہماری کاروائیں جاری ہیں میں اس سے واقف ہوں اور وہ سارے کا سارا علاقہ تباہی میں گر چکا ہے۔ امکان ہے کہ یہاں کسی کی کوئی چیز صحیح سلامت مل جائے گی اور اس سے ہماری نشاندہی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، پھر واپس چلو، بھاری بھرکم شخص نے کہا، اور وہ تمام ہیلی کاپٹر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر گئے۔ گاڑی کے اندر سو کر رات گزاری تھی اور پھر الگ صبح اس کی آنکھ کھل گئی۔ بے سکون سونے سے بدن میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، لیکن گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد جھاڑیوں کی عقب میں اس نے ہلکی سی ورزش کی اور تیار ہو گیا۔ رات کے حالات پتہ نہیں کیا رہے، کون کون زندہ رہا، کون مرا، ہنگامہ کس وقت تک جاری رہا، نعمان خان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال گراہم اسٹروڈ نے اس کا کام آسان کر دیا۔ لڑکی کے بارے میں نعمان خان اب بھی اپنے اسی خیال پر تھا کہ اگر وہ اس کے ہاتھ آ جائے تو نعمان خان کو اپنے مشن میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ جھاڑیوں کو ہٹا کر وہ باہر نکل آیا۔ سامنے اس قلعے کے آثار نمایاں تھے، جس کے کنگرے بلند اور سپاٹ تھے۔ بظاہر ان کنگروں کے ذریعے وہاں تک پہنچنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ بڑی بڑی چوڑی چٹانوں کے چھجے کی طرح سامنے کی سمت نکال دیا گیا تھا۔ مغربی کنارے بلند ستون نظر آ رہے تھے جن کے درمیان سے شاید قلعے کے وزنی دروازے تک جانے کا راستہ تھا۔ ایک پتلی سی پگڈنڈی اس دروازے تک چلی گئی تھی، لیکن نعمان خان کے سامنے سے قلعے تک پہنچنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے جائزہ لینے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چکر کاٹ کر اوپر کے حصے کی جانب چل پڑے، اور اس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد وہ قلعے کے ایک مغربی ستون تک پہنچا۔ ٹوٹے ہوئے ستون پر کندہ نشانات اس بات کی عکاسی کرتے تھے کہ کبھی ستون کی بائیں جانب اوپر جانے کا دروازہ رہا ہوگا، لیکن اب صرف اس کے ٹوٹے ہوئے آثار نمایاں تھے۔ تھوڑی دور چڑھنے کے بعد وہ پگڈنڈی ختم ہو گئی، جسے نشان راہ بنا کر وہ آگے بڑھتا رہا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں رک کر اس نے یہاں کسی انسان کی موجودگی کا جائزہ لیا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی انسانی وجود نہیں۔ بڑی بڑی چٹانوں کے دو چھجے تھوڑے فاصلے پر نظر آئے، جن کے درمیان ایک پتلی سی گلی نما جگہ موجود تھی۔ یہ جگہ نیچے سے نظر نہیں آتی تھی اور اوپر سے اسے چٹانوں نے چھپا رکھا تھا۔ نعمان خان نے ایک لمحے کے کچھ سوچا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس پتلی سی گلی نما راہداری سے گزر کر وہ نہ جانے کہاں پہنچتا۔ منزل کا کوئی تعین تو تھا نہیں، چنانچہ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیچے کا فرش کبھی پختہ رہا ہوگا، لیکن اب اس میں گہرے گہرے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ راہداری سے آگے کھلا علاقہ نظر آیا۔ یہاں شکستہ ستونوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے، پانی کے گدلے گھڑے اور چھوٹے چھوٹے خودرو درخت، لیکن ان کی دوسری طرف اسے ایک دروازہ سا نظر آیا جو کسی حد تک باقاعدگی رکھتا تھا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی غار کا دہانہ ہو۔ وہ چند لمحات تک سوچتا رہا کہ اس دروازے کی دوسری جانب کیا ہے۔ غار کے دہانے کے نزدیک پہنچ کر جب اسے قریب سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ سلاخوں دار دروازے کے بیرونی حصے پر ایک بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ یہ تالا بالکل نیا تھا اور اس کی موجودگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کے بارے میں فراہم کردہ معلومات غلط نہیں تھی۔ وہ سوچتا رہا، اس تالے کو کھولنے کی کوشش کرے یا یہاں سے آگے بڑھ جائے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں تالا لگانے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ پورے قلعے میں مارے مارے پھر کر خود کو نمایاں کرنے سے کیا فائدہ، کیوں نہ یہیں سے کوشش کی جائے۔ لیکن تالا کھولا کیسے جائے؟ کافی مضبوط تھا، اسے توڑنے کے لیے رائفل استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہاں سے ہٹ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ پھر نگاہ بیک وقت اٹھ گئی۔ یہاں ایک کھڑکی تھی جس میں لوہے کی زنگ خوردہ سلاخیں لگی ہوئی تھی، چوکھٹ ٹوٹی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک آدھ سلاخ نکال لینا مشکل نہیں تھا۔ نعمان خان کو یہ کام مشکل نہ محسوس ہوا۔ اس نے اطمینان سے ایک سلاخ کھینچ لی اور اسے لیے ہوئے تالے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کی وحشیانہ قوت تالے پر صرف ہونے لگی اور بالآخر تالے نے منہ کھول دیا۔ نعمان خان نے احتیاطاً تالے کو اندر سے دوبارہ گیٹ میں ڈال دیا اور پھر سے دبایا تو
सिरा टेढ़े लीवर में अटक गया। अब कोई नहीं कह सकता कि ताला खोला गया है जब तक कोई इसे खोलने की कोशिश न करे। दहाने की दूसरी तरफ गहराई में जाती सुरंग सी बनी हुई थी जिसका फर्श पुख्ता था, जिसके बायस चलते हुए काफी आवाज पैदा हो रही थी। लेकिन नुमान खान दबे कदमों इस पर चलता रहा और फिर इस सुरंग का इख्तिताम एक वसी कैद खाने पर हुआ था जिसमें रोशनी हो रही थी। पीली रोशनी किसी मिशर या शमा की थी। नुमान खान होशियार हो गया। चंद लम्हात वो यहाँ रुककर अंदर की सुनगुन लेता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गया। रोशनी एक शमादान से फैल रही थी और इसकी धुंधलाहटों में एक मुसहरी नजर आ रही थी जिस पर कोई सो रहा था। सफेद चादर में लिपटे इस वजूद को देखकर नुमान खान ठिठक गया। मान इसके जहन में ख्याल आया कि कहीं ये वही लड़की ना हो जिसका नाम नैन्सी क्वीन लिया गया था। क्या ये मुमकिन है कि कामयाबी इस तरह हासिल हो सकती है इतनी आसानी से? लेकिन अभी फैसला करना मुश्किल था जब तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने न आ जाए। इसने दूर तक जगह का जायजा लिया है। एक और दरवाजा बाईं तरफ नजर आ रहा था जो गार की शक्ल ही में था। वैसे जगह इंसानी हाथों का कारनामा थी। माहौल बेहद पुरस्कार था। कच्चे दिल का इंसान तो वैसे ही इस माहौल को देखकर खौफजदा हो जाता। होलनाक सन्नाटा, पुरस्कार तारीकी और एक पुरस्कार वजूद जो सफेद चादर में लिपटा पड़ा था। इसके सिवा चाराकार नहीं था कि नुमान खान इसे देखे। चुनाचे वो दबे कदमों उसके नजदीक पहुंच गया। सोने वाला शानदार हिस्सियात का मालिक था। हालांकि इसके कदमों की कोई चाप नहीं हुई थी, लेकिन दफतन उसने मुतवहिश अंदाज में चादर उलट दी और नुमान खान बेख्तर पीछे हट गया। लेकिन इसकी निगाहों ने इस लड़की को देख लिया था। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर दहशत की जर्दी थी। लिबास वो सीधा था जिससे इसका बदन जगह जगह से झांक रहा था। इसकी हसीन सरतराज आंखों में खौफ जागजी था। नुमान खान को यकीन हो गया कि वो नैन्सी क्वीन के अलावा और कोई नहीं है। चुनांचे वो चंद कदम आगे बढ़ा। चलो, इसने नरम लहजे में कहा। मकसद? लड़की की सपाट आवाज उभरी। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो यकीन कर लोगी? अहमक नजर आती सूरत से इसने खुद को संभाल कर कहा और नुमान खान हंस पड़ा। कतई नहीं, इसके बरअक्स नहायत ज़हीन। फिर इस फजूल बात का यकीन क्यों दिलाना चाहते हो? अब पूरी तरह संभल गई थी इसलिए कि ये फजूल नहीं। लड़की चंद साथ नुमान खान का जायजा लेती रही, फिर बोली, क्या चाहते हो? सबसे पहले तुम्हारा एतमाद। इसके बाद वो तंज़े अंदाज में बोली, तुम्हारी यहाँ से रिहाई। उसके बाद अब इसके लहजे में मज़का उभर आया था। यूं तो मेरी चाहतों की फहरिस्त तवील है, क्या क्या बताऊं। हाँ, अगर एक बात कह दूं तो तुम्हारा कुछ एतमाद हासिल हो जाएगा। कह दो, क्या हर्ज है। लड़की बला की तेज मालूम होती थी। कभी भी किसी हालत में तुमसे इन माइक्रो फिल्मों की बात नहीं करूंगा जिनके लिए सब कोशा है। लड़की ने पहली बार संजीदा निगाहों से देखा और फिर बोली, कोई नया पैंतरा? एक और बात। नुमान खान ने संजीदा होकर कहा, वो भी कह दो। इन अल्फाज के साथ ही तुम पर लानत भेजकर यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए कि शरीफाना गुफ्तगू की हदें खत्म हो गई हैं। चले जाओगे? वो हैरत से बोली, हाँ, तुम्हारे हुस्न की लताफतें, तुम्हारे उलझे हुए खूबसूरत बाल, तुम्हारी हसीन नीली आंखें मुझे मुतासिर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बीवी तुमसे कहीं खूबसूरत है। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। इसके लहजे में पहाड़ों की सी सख्ती और वहशत उभर आई थी और वो वापसी के लिए पलटा। अरे सुनो। उधर कहाँ? दफादार लड़की अपनी जगह से नीचे उतर आई। मैं इस रास्ते से आया हूँ। ताला खोलकर नहीं, ताला तोड़कर, नुमान खान ने होंठ भींचकर कहा और तेजी से वापसी के लिए चल पड़ा। लेकिन दूसरे लम्हे वो छलांग लगाकर इस पर आ पड़ी। इसने नुमान खान का शाना दबोच लिया था। क्या कहा? ताला तोड़कर? हाँ, ताला तोड़कर। टूटा हुआ ताला दिखाओगे? मैंने आज तक नहीं देखा। नुमान खान ने घूरा और गहरी सांस लेकर बोला, आ जाओ। तुमसे इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। नुमान खान ने प्रीत से पुकारा तो वो जल्दी से बोली, लेकिन तुम्हारी भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। चलो आओ। तुम्हारी खूबी है कि तुम इन हालात में भी हंस सकती हो। हाँ, तुम्हें मेरे हालात मालूम है? कैसे? लड़की में ज्यादा अच्छा इंसान नहीं, इसलिए मुझसे बात करते मुहतात रहो। खामोश हो जाऊं? इसने नुमान खान के साथ सुरंग के दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। नुमान खान कुछ न बोला। वो दोनों सुरंग में चलते रहे और दरवाजे तक आ गए। लड़की ने तूता हुआ टाला उसकी करीब पर इस्लाख देखकर बोली, मामला संजीदा मालूम होता है, लेकिन न जाने क्यों मेरा यकीन जख्मी हो गया है। निकलना चाहती हो यहाँ से? आह, क्या खूबसूरत ख्वाब है। वो बोली, कोई चीज़ लेनी है यहाँ से? मसलन माइक्रो फिल्में। काश मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार सकता। ले चलोगे मुझे यहाँ से? तुम्हारे लिए आया हूँ तो फिर चलो। मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। चलो, अगर वाकई ऐसी है तो जल्दी करो, किसी भी लम्हे गड़बड़ हो सकती है, लड़की ने कहा और नुमान खान ने अपना पिस्तौल निकालकर इसे दे दिया। कोई खतरा पेश आने पर तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुम पर भी? लड़की ने कहा, फिर जल्दी से बोली, माफ करना भरा हुआ है ना। ये कहकर इसे जुबान दांतों में दबा ली। नुमान खान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लड़की फितरतन शौक थी, इसकी दिलेरी में भी शुबा नहीं था, क्योंकि इन हालात में मुस्कुराते रहना बड़े दिलगुर्दे की बात थी। वो बाहर निकल आए
اور پھر نعمان خان اس لیے واپسی کے راستوں پر سفر کرنے لگا۔ راستے میں اس نے کہا، مجھے تعجب ہے، انہوں نے تمہارے لیے کچھ سخت پیرا نہیں رکھا۔ یہ تالا بہت مضبوط تھا، میں 10ویں بار کوششیں کر چکی ہوں، کچھ چیز بھی نہیں تھی میرے پاس۔ وہ اس بات سے مطمئن تھے، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ زیادہ افراد نہیں ہیں۔ اب اس کا جملہ پورا بھی نہ ہو پایا تھا کہ دفعتاً فائر کی آواز سے اطراف میں چھایا ہوا سناٹا چیخ اٹھا۔ گولی ان سے چند فٹ کے فاصلے پر ٹکرائی تھی۔ مبارک ہو، نینسی نے کہا اور پھرتی سے ایک دیوار کی آڑ میں ہو گئی۔ اسی لمحے کسی نے ایک بلند دیوار سے نعمان خان پر چھلانگ لگا دی اور اسے لپیٹ میں لیے نیچے گرایا۔ وہ ایک تنومند آدمی تھا اور عظیم الشان جثے کا مالک تھا۔ نعمان خان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے نیچے دب گیا، لیکن اس سے قبل کہ حملہ آور ایک عجیب ساخت کا خنجر اس کے سینے میں اتار دیتا۔ دفعتاً نینسی نے فائر کیا اور گولی اس کے سینے میں گھس گئی۔ وہ اکڑ کر رہ گیا اور نعمان خان نے پھرتی سے پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو نینسی، اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، نینسی نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا۔ غضب کی چیز تھی، انسان کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن غلط وقت میں ٹکرائی۔ دفعتاً وہ چیخی، کچھ دور اور لوگ بھی اس طرف دوڑ رہے ہیں، سنبھلو، سب کے سب مسلح ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوار کے پیچھے سے نکل آئی۔ آؤ اس طرف، نعمان خان نے کہا اور جیپ کی طرف دوڑنے لگا، لیکن تھوڑی دور چل کر ہی اسے احساس ہو گیا کہ سیدھے جیپ تک پہنچنا مشکل ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اس طرف موجود ہیں، لیکن قرائن بتاتے تھے کہ ابھی تک جیپ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ نعمان خان انہیں جیپ کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ آسانی سے اس سے قابل جیپ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ سے رخ بدل لیا، اوبر کر رفتاری سے بائیں سمت کی ایک ڈھلان پر اترنے لگا۔ اس وقت نعمان خان نے نینسی کو سہارا دے رکھا تھا، ورنہ وہ خود کو گرنے سے نہ روک سکتی۔ اب وہ لوگ چیخ چلا رہے تھے کیونکہ ان کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً وہ اپنے ساتھیوں کو ان کے فرار سے آگاہ کر رہے تھے۔ قلعہ نما کھنڈر کے شمال کی طرف پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ نعمان خان نے اس طرف کا رخ کیا تو نینسی بولی، اس طرف ہم نہیں جائیں گے، وہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فکر مت کرو، آؤ، نعمان خان نے کہا اور پہاڑیوں کی طرف دوڑتا رہا۔ نینس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چٹانوں میں پہنچ گیا اور پھر نہایت مہارت سے وہ ایک ٹیلے کے ڈھلان میں اترنے لگا۔ وہ سنبھل کر، خطرناک راستہ ہے، تم خود کو سنبھالو، آؤ، نعمان خان نے کہا اور عقب سے اب بھی گولیاں برسنے لگی تھیں اور ان کا رخ اسی طرف تھا، لیکن وہ ان کی پرواہ کے بغیر نیچے اترتے رہے۔ نعمان خان کی نگاہیں کسی غار کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کئی راستے گھوم کر بھی اسے کسی غار کا دہانہ نظر نہ آیا۔ وہ دوڑتا رہا، پھر انہیں بلندی پر جانا پڑا۔ یہاں سے ایک کٹاؤ نیچے کی طرف اترتا تھا۔ اس کٹاؤ سے گھومے تو قلعے کی ایک دیوار نظر آئی جو خاصی بلند تھی۔ نعمان خان نے کچھ سوچا اور پھر نینسی سے بولا، کیا تم اس دیوار پر چڑھ سکتی ہو؟ میرے آباء و اجداد بندر تھے، اس نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، پھر بولی، لیکن تم ان کی کچھار میں واپس جا رہے ہو، یہ قلعے کا ایک حصہ ہے، دشمن کی کمینگاہ سے بہتر کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی مس نینسی کوئن، سمجھیے آپ، نعمان خان نے کہا۔ اوہ، آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن اندر پہنچنے کے بعد ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا ہوگی جہاں ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ہمیں باہر تلاش کرتے رہیں گے اور ہم قلعے کے اندر ہی ہوں گے۔ واہ، عمدہ خیال ہے، تم تو بڑے ذہین آدمی معلوم ہوتے ہو۔ معاف کرنا، میں اپنی زبان کو روک نہیں سکتی، اب تم مجھے گھور کر دیکھو گے، نینسی نے کہا۔ نہیں دیکھوں گا بشرطے کہ تم اس دیوار پر چڑھ جاؤ۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، نینسی نے کہا اور پھرتی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ نعمان خان اس لڑکی کی حیرت انگیز پھرتی اور مستعدی دیکھ رہا تھا۔ خطرناک حالات کے باوجود وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ نہ جانے کس طرح ان کی قید میں وقت گزارتی رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں ذرا بھی خوف و ہراس نہیں تھا۔ نعمان خان خود بھی اچھل کر اوپر پہنچ گیا اور پھر وہ اندر کا ماحول دیکھنے لگے۔ کافی فاصلے پر تھا اور یہ اس کے احاطے کی دوسری سمت کا حصہ تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے کھنڈرات بنے ہوئے تھے، کھنڈرات میں چھپنے کی بہترین جگہ موجود تھی۔ چنانچہ وہ ایک باولی نما جگہ کی طرف چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی گہرائی میں اتر رہے تھے۔ کمال کی بات ہے، اس سے عمدہ جگہ تو اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی، نینسی نے کہا اور پھر الجھے ہوئے انداز میں بولی، تم اپنا نام تو بتا دو کم از کم، عجیب سا لگتا ہے تمہیں وہ کہہ کر مخاطب کرنا۔ نعمان خان بے اختیار مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، تم جانتی ہو ہمارے ہاں عورتیں اپنے شوہروں کو کس نام سے مخاطب کرتی ہیں؟ میں نہیں جانتی، یہ بات تمہاری بیوی ہی مجھے بتا سکتی ہے، اگر موقع مل جائے تو کبھی اس سے ملا دینا۔ نعمان خان نے گہری سانس لے کر کہا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بتاؤ گے نہیں اپنا نام؟ وہ ایک جگہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم مجھے نعمان خان کہہ سکتی ہو، گویا تمہارا تعلق انہی علاقوں سے ہے، تم ان علاقوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتی ہو۔ ہاں کیوں نہیں، ظاہر ہے، اس طرف آئی تھی تو معلومات لے کر ہی آئی ہوں گی، اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ گولیوں کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے متحیرانہ انداز میں کہا، اب یہ لوگ کس پر گولیاں برسا رہے ہیں؟ ہواؤں پر، نعمان خان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نینسی خاموش ہو کر مجھے سوچتی رہی۔ وہ نعمان خان کے قریب بیٹھی تھی،
अजीब, बेजिगर और बेहतरीन तबीयत की मालिक थी। नोमान खान को इसका साथ पसंद आया था। थोड़ी देर तक वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे, फिर चौंक कर बोली, अब खामोशी छा गई है। गोया इन इस बात का शुबा हो गया है कि या तो हम निकल गए हैं या फिर कहीं पोशीदा हैं। अगर इनमें कोई इतना ज़हीन आदमी नहीं है कि सिर्फ तवज्जो दे तो यकीनन हमारे यहाँ पोशीदा रहने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ का ख़तरा है। वो क्या? कहीं वो हमें बड़ी बड़ी झाड़ियों में तलाश करना ना शुरू कर दें। ओह, तो फिर इससे क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा डेर, तुम नहीं जानती। नहीं जानती तो बता दो, या बताने में कोई हर्ज है? नैन्सी ने कहा, उन झाड़ियों में मेरी गाड़ी छुपी हुई है। आह, गाड़ी? क्या वाकई? वो अजीब अंदाज में बोली। क्यों? कुछ नहीं, इतना पैदल सफर करना पड़ा है कि गाड़ी का नाम भी भूल गई हूँ। काश हमें इस्तेमाल के लिए गाड़ी मिल सके। पहले अपनी जान तो बचा लें, इसके बाद गाड़ी के बारे में भी सोच लेंगे। अच्छा चलो, बातें तो जारी रखी जाएं, या खामोश होकर बैठना चाहते हो? नहीं, इस वक्त जब तक ये शुबा न हो जाए कि कोई इस तरफ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में बातें करते रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर अपने बारे में बताओ नोमान खान, तुम कौन हो? इन इलाकों के बासी हो तो यहाँ कैसे आ गए? और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा नाम कैसे जानते हो? वो बोली और नोमान खान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम मेरे सिलसिले में मुतजस्सिस नजर आ रही हो। मैंने वादा किया कि तुमसे तुम्हारे बारे में खोज नहीं करूंगा। क्या ऐसा ही तुम नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, लेकिन हम दोनों की बात जरा मुख्तलिफ है। वो कैसे? तुम मेरा नाम जानते हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय तुम्हारे नाम के, जो तुमने अब बताया है। सुनो नैन्सी, अगर दिल चाहे तो तुम मेरी मदद से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकती हो। यूँ समझो कि मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ तुम। ओह, तुम्हें यह भी मालूम है? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी इतनी परेशान नहीं हूँ, उसने कहा और खामोश हो गई। नुमान खान बाहर आहटों पर कान लगाए बैठा था, लेकिन इन अतराफ में कोई आहट सुनाई न दी। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। फिर नैन्सी बोली, यहाँ कब तक बैठोगे? मेरा ख्याल है मैं रात का इंतज़ार करना चाहिए। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन एक गुंजाइश है। क्या मुमकिन है वो हमें तलाश करते हुए दूर निकल गए हों? हाँ, इस बात के इम्कानात हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों की ड्यूटी यही हो, नुमान खान ने कहा और नैन्सी खामोश हो गई। इस बार फिर तवील खामोशी छा गई थी। नैन्सी घुटनों में सर देकर बैठ गई। दफतन वो बोली, अगर तुम्हारी गाड़ी इनके कब्जे में आ गई तो मजबूरी होगी। नुमान खान ने कहा, लानत है। वो किस तरफ से? उसे गुर्राई आवाज में कहा और नुमान खान इसे समझ बताने लगा। यहाँ वक्त गुजारना आसान काम नहीं था। नुमान खान ने भी एक दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और न जाने कब और कैसे नींद इसकी आंखों में आ घुसी और न जाने कब तक वो इस बेआरामी के आलम में सोता रहा। जागा तो बदन अकड़ गया था। इसने अंगड़ाई ली और जहन बेदार हो गया। दूसरे लम्हे से चौंक कर नैन्सी को देखा, लेकिन नैन्सी वो अब यहाँ नहीं थी। वो बुरी तरह चौंक पड़ा।